السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تجارت کورس آج سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ ہر کام اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ ہمارے اکثر کام اہل علم علماء کرام کے لیے ہیں۔ اس پر ہمیں بعض احباب نے توجہ دلائی کہ کچھ اہم سے اہم کام پبلک عام مسلمانوں کے لیے بھی ضرور کریں، تاکہ وہ ہمارے افراد جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ دین کے بنیادی مسائل سمجھیں۔ تو یہ سوال بہت ہی اہم تھا، تو پھر ہم نے توفیق الہی سے کئی کتب پبلک کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے ہم نے وہ لکھی، پھر ان کو شائع کیا۔ الحمدللہ ان کتابوں میں تجارت پر اللہ تعالیٰ نے ہم سے 2 کتابیں لکھوائیں۔ ایک ہماری کتاب خرید و فروخت سے متعلق 50 بنیادی اصول ہے۔ ایک عرصہ پہلے وہ ہم نے شائع کی، نیٹ پر بھی یہ ہماری کتاب PDF میں موجود ہے۔ اس طرح دوسری ہم نے کتاب تاجروں کے لیے منتخب صحیح بخاری، یہ ہم نے شائع کی، تاکہ ہمارے تاجر بھائی جو اپنے کاموں میں بڑے مصروف ہیں، ہماری دردمندانہ ان بھائیوں سے گزارش ہے کہ 40 صفحات کی کتاب یہ حاصل کریں اور اپنے شہر کے، اپنے بستی کے اہل علم کے سے ٹائم لے کر اس کو لفظ بلفظ پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کو تجارت کے اصول و ضوابط سمجھ آ جائیں گے، اور یہ انتہائی آسان ہے۔ تو اب ہمارے تاجر بھائیوں کو کوئی ہیلہ بہانہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس ہماری مبارک کتاب تاجروں کے لیے منتخب صحیح بخاری سے ہم نے تجارت کے متعلق احادیث کا سلیس ترجمہ اور مختصر وضاحت بھی ساتھ حسب ضرورت کی ہے۔ پھر ہم نے یہ وعدہ کیا تھا انشاءاللہ العزیز ہم تجارت پر مستقل ایک کورس بھی لانچ کریں گے، اور پہلے بھی کئی دفعہ اس پر کلاسز ہماری ہوئی ہیں، لیکن آج سے یہ باقاعدہ آسان سے آسان لفظوں میں مسئلہ تجارت کو سمجھانے کی غرض سے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے آپ بھائیوں کی، بہنوں کی رہنمائی کے لیے ایک خیر خواہی کے جذبہ سے ہم یہ کورس شروع کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک کام کو آسان سے آسان اور قرآن و سنت کے 100% مطابق اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری کتاب شرعی احکام کا انسائکلوپیڈیا، اس میں صفحہ نمبر 221 سے خرید و فروخت کے متعلق 50 بنیادی اصول، یہاں سے یہ کتاب شروع ہوتی ہے۔ پہلے ہم نے الگ شائع کیا، پھر اس کو اس کتاب میں بھی ضم کر دیا۔ سب سے پہلی بات، تجارت کا لغوی معنی کیا ہے؟ ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز لینا، ایک چیز دے کر اس کے بدلے میں دوسری چیز لینا، اسے تجارت کہتے ہیں، اور یہ لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی تعریف، رضامندی کے ساتھ ایک چیز کے بدلے دوسری چیز لینا، خریدنے والا بھی راضی ہو اور بیچنے والا بھی راضی ہو،
کوئی جبر، کوئی زیادتی، کوئی ظلم نہ ہو، بلکہ رضامندی سے میں چیز بیچنا چاہتا ہوں، آپ لینا چاہتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں تجارت۔ تجارت کرنا جائز ہے۔ ہماری شریعت مطہرہ نے تجارت کے جواز پر بے شمار اصول و ضوابط بیان کیے ہیں، دلائل ملتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں بے شمار دلائل ہیں جن سے تجارت کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے، خرید و فروخت کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ وحرم الربا، اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ بیع حلال ہے اور سود حرام ہے۔ ہمیں خرید و فروخت اسلامی اصولوں کے مطابق کرنی ہے، تاکہ تاجر بھائی، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ کب فضیلت ہے؟ جب یہ قرآن و سنت کے مطابق تجارت کریں گے۔ اللہ اکبر! سچا تاجر، اس کی فضیلت ہے، اس کا مقام مرتبہ ہے۔ آگے ہم تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ آئیں ہم اپنے آپ کو اسلامی تاجر بنائیں۔ میری دکان، میرا کاروبار، میرا کام 100% قرآن و حدیث کے بیان کردہ اصول و ضوابط کے مطابق ہو۔ دوسری بات، تجارت کے ارکان 4 ہیں۔ 4 چیزوں سے تجارت مکمل ہوتی ہے۔ پہلا رکن، بیچنے والا، بائع، بیچنے والا۔ اس کے لیے لازم ہے کہ جس چیز کو وہ بیچ رہا ہے وہ اس کا مالک ہو، نیز وہ دانا بھی ہو، صاحب بصیرت، صاحب عقل مند ہو، اور چیز بیچنے کے اصولوں سے واقف ہو۔ یہ پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن، خریدنے والا۔ اس کے لیے بھی شرط ہے کہ سودا لینے کے اہم اور ضروری اصولوں سے واقف ہو۔ تو تجارت کرنے سے پہلے ہمیں تجارت کو سیکھنا ہے، پھر تجارت کو شروع کرنا ہے۔ تیسرا رکن، مبیع، بیچی ہوئی چیز۔ جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ حلال ہونی چاہیے اور شک و شبہ سے پاک ہونی چاہیے۔ چوتھا رکن، الفاظ عقد، ایجاب و قبول۔ مثلا ایک شخص کہے کہ میں یہ چیز اتنی رقم میں بیچتا ہوں، اور دوسرا کہے کہ میں اتنی رقم میں خریدتا ہوں۔ یہ 4 رکن ہیں تجارت میں۔ اور ایک اور مسئلہ، رزق حلال اور رزق حرام کو پہچاننے کے اصول۔ سب سے پہلی بات، رزق حلال کی تلاش، مگر کیسے؟ جب کوئی انسان رزق حلال کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے رزق حلال کو آسان فرما دیتے ہیں۔ وہ کسی معمولی حلال کام کے کرنے کو عار نہیں سمجھتا۔ جب نیت یہ ہو، ارادہ یہ ہو کہ میں نے رزق حلال کمانا ہے، خواہ وہ 1 روپیے کی چیز لے کر فروخت کر دے، وہ اس کو عار نہیں سمجھے گا، کیونکہ وہ جنت کا راہی ہے، وہ زندگی کو بابرکت بنانا چاہتا ہے، وہ روز قیامت کامیاب ہونا چاہتا ہے، سرخرو ہونا چاہتا ہے۔
اللہ اکبر. تو کسی معمولی حلال کام کے کرنے کو آر نہیں سمجھے گا، بلکہ سب سے بڑی ناکامی رزق حرام کو خیال کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ مسلمان کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اگر میں نے حرام کا رزق کمایا، میری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. پوری زندگی کا کمایا ہوا آنن فانن تباہ برباد ہو جائے گا، اللہ کی پکڑ آ جائے گی، نسلیں تباہ ہو جائیں گی. رزق حرام ایک بہت بڑی مصیبت کا نام ہے. سب سے بڑی ناکامی انسان کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ رزق حرام نام ہے ناکامی کا، میرا کاروبار تباہ برباد ہو جائے گا، میں فقیروں سے مسکینوں سے بھی نیچے چلا جاؤں گا، چونکہ رزق حرام میں برکت نہیں ہے، اولاد نافرمان ہو جائے گی، ان کنٹرول معاملات ہو جائیں گے، پھر پچھتائے گا. تو کاروبار شروع کرنے سے پہلے رزق حلال کو اپنے ذہن میں سیٹ کر لیں کہ میں نے رزق حلال کمانا ہے، اور رزق حرام سے نفرت پیدا کر لیں. ایک دن میں 100 روپیہ کمائیں، وہ رزق حلال کا ہو. اللہ کی قسم، وہ شخص جو ایک دن میں 1 کروڑ اور ارب روپیہ حرام کا کماتا ہے، یہ 100، 1 کروڑ اور 1 ارب حرام کے پیسے سے ہزاروں گنا بہتر ہے اور افضل ہے، خیر و برکت والا ہے. حرام سے بچیں. اس لیے کوئی بھی حلال کام ملے اسے کرنا چاہیے. اگر کوئی میرا بھائی، کوئی میری بہن حرام کام میں وہ ملوث ہو چکا ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے، تو میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو تباہ نہ کریں، اپنے گھر کو بے برکتی والا نہ بنائیں، اپنی نسلوں کو حرام نہ کھلائیں، واپس آ جائیں. جہاں بھی ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ حلال کی طرف پھر جائیں. اس کام کو چھوڑ دیں، اس جاب کو چھوڑ دیں، اس کاروبار کو چھوڑ دیں جو حرام پر مبنی ہے. یہ بظاہر لگتا ہے آپ کو میرے نیچے پراڈو ہے، میرے نیچے گاڑیاں ہیں، میں بنگلوں کا مالک ہوں. نہیں، یہ سارا اگر حرام کے پیسے سے ہے، یہ جہنم کا ایندھن ہے، یہ بڑی جلدی ختم ہو جائے گا. بڑے بڑے فرعون، دین کے دشمن، ان کی بلڈنگ، ان کی عمارتیں آج بھی عبرت کا نشان ہیں. بڑے بڑے بادشاہوں کی عمارتوں کے پیچھے اپنے عارضی چند لمحوں کی زندگی کو عیشوں میں ڈالنے کے لیے، بلے بلے واہ واہ کروانے کے لیے حرام کی طرف نہ جائیں. ہاں، مسکینوں والی زندگی، فقیروں والی زندگی، غربت والی زندگی کو پسند کر لیں. اگر یہ حلال والی زندگی ہوئی، حلال پیسے سے ہوئی، اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین آپ کو وہ کچھ عطا فرمائے گا جو کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں. اللہ اکبر. بکریاں چرا کر رزق حلال تلاش کرنا. اللہ اکبر. جو انسان رزق حلال کی تلاش میں لگ جائے، اللہ رب العالمین اس کے مقدر میں رزق حلال کر ہی دیتے ہیں، خواہ بکریاں ہی چرانی پڑیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی بکریاں چراتا رہا ہوں. میں قراتوں کے بدلے چند قراتوں کے بدلے مکہ مکرمہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا. اللہ اکبر. صحیح البخاری حدیث نمبر 2262 ہے. رزق حلال کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ کام خواہ کس قدر مشقت والا ہی کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن حلال کہیں ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے. رزق حلال میں آڑے نہیں آنے چاہیے، شرم آڑے نہیں آنی چاہیے، بلکہ بڑی خوشی سے رزق حلال کو لازم پکڑنا چاہیے. اللہ اکبر.
لکڑی کا کام کرنا، لکڑی کا کام کرنا، یعنی یہ چھوٹے چھوٹے پیشے ہیں۔ نیت ہو میں نے بچوں کو رزق حلال کھلانا ہے تو 101 کام ہیں جو بغیر پیسے کے ہو جاتے ہیں۔ ہزاروں کام ہیں، اب تو ہزاروں کہنا چاہیے، ہزاروں ایسے کام ہیں جن کو کرنے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے، جذبہ چاہیے، نیت چاہیے۔ لکڑی کا کام، لکڑی عام ہے، اس کو فروخت کیا جائے یا لکڑی کی چیزیں بنا کر فروخت کی جائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام بڑائی تھے، وہ لکڑی کا کام کرتے تھے۔ صحیح مسلم 2379 نمبر حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوا کسی کام کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ مسواک لکڑی میں ہے، مسواک کا کام کاروبار کریں، اللہ رب العالمین آپ کو رزق حلال دے گا۔ درختوں سے مسواکیں بنائیں اور اپنے محلہ میں، اپنے شہر میں، اپنے بستی میں فروخت کر دیں۔ جو آپ کا رزق حلال ہے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ لوگوں کی نظروں میں یہ کام شرم و حیا والا ہو سکتا ہے، آر دلا سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، لیکن حرام کمانے سے 1000 گنا بہتر ہے آپ روزانہ 200-400 کی مسواکیں فروخت کر کے اپنا گھر کا چولہا چلائیں، اور یہ زندگی آپ کی جنت والی زندگی بن جائے گی۔ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ ہاں، حقارت اور ذلت کا کام یہ ہے، حقارت اور ذلت کا کام یہ ہے کہ کوئی ناجائز طریقے سے حرام رزق حاصل کرے۔ اللہ اکبر! ایسا انسان دنیا میں ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی اسے ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جس کام کو انبیاء علیہ السلام کر سکتے ہیں، لکڑی کا کام زکریا علیہ السلام نے کیا، بکریوں کو مزدوری پر ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چرایا۔ جو کام رزق حلال کی خاطر انبیاء رسول علیہ السلام کر سکتے ہیں تو میں اور آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ تکبر، ریاکاری ہمارے دور میں عام ہے، جس وجہ سے محنت مزدوری کرنا ہماری عادت نہیں رہی۔ اللہ اکبر! رزق حلال کے فوائد اور رزق حرام کے نقصانات کیا ہیں؟ آج بہت کم لوگ ہیں جو رزق حلال کی تلاش میں رہتے ہیں، ورنہ اکثر لوگ رزق حرام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ جب رزق حلال ہوگا تو عبادات قبول ہوں گی، اللہ رب العالمین کی رحمت، خیر و برکت شامل حال ہوگی، اولاد فرما بردار ہوگی، تھوڑے میں برکت ہوگی، جسم کے اعضاء قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے، کنٹرول میں ہوں گے، ہاتھ پر کنٹرول ہوگا، زبان پر کنٹرول ہوگا۔ جب جسم میں رزق حلال سے پیدا ہونے والا خون ہوگا، اللہ کی قسم وہ انسان مومن ہوگا، وہ جنتی روح ہوگی جو زمین پر چلتی پھرتی ہوگی، اس سے کسی کو نقصان، کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ آج چونکہ رزق حلال سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، یہی وجہ ہے لڑائی، قتل و غارت اور بڑے بڑے طوفان بدتمیزیاں مسلمانوں میں عام ہیں۔ اس کی ایک وجہ رزق حلال سے دوری ہے۔ رزق حلال سے مسلم معاشرہ قائم ہوگا، ظلم و ستم ختم ہوگا۔ اللہ اکبر! اے میرے بھائی، اللہ نہ کرے اگر آپ کے گھر میں رزق حرام آتا ہے تو یاد رکھیں عبادات قبول نہیں ہوں گی، روزے، نمازیں، حجیں، زکاتیں یہ قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین کی رحمت سے ایسا انسان دور ہوگا، بلکہ شیطان کا آلہ کار بن جائے گا۔
جب ناپاک مال سے ناپاک جسم اور خون بنے گا تو اس شخص سے شیطان کی تابعداری کرنا آسان ہوگی. اس پر شیطان مسلط ہو جائے گا اور جیسے چاہے گا ویسے کروائے گا. نیکی کے کام سے یہ انسان دور سے دور ہوتا چلا جائے گا. آخر کار دنیا میں بھی ذلیل رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہو جائے گا. اولاد اور بیوی نافرمان ہو جائے گی. جن بچوں کے لیے آپ حرام کو کما رہے ہیں، حرام اکٹھا کر رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ آپ کے نہیں رہیں گے. پھر پچھتائیں گے کہ میرے بچے، میری بیوی ان کنٹرول ہیں، میرا کہنا نہیں مانتے. ابھی سمجھ جائیں، ابھی سنبھل جائیں اور اس کے حلال کو لازم پکڑیں. دنیا اور آخرت عذاب بن جائے گی. دنیا میں ذلت ملے گی اور آخرت میں جہنم ٹھکانہ ہوگا. اللہ اکبر. رزق حرام کے پہچان کیسے کریں؟ قرآن و حدیث نے رزق حرام کے اصول بیان کیے ہیں. ہماری شریعت نے کچھ تجارتوں کو حلال قرار دیا اور کچھ کو حرام قرار دیا ہے. جس بھی تجارت سے ہماری شریعت نے منع کیا ہے اس کا کرنا حرام ہے، اور جس تجارت کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، جائز قرار دیا ہے، اس کا کرنا واجب ہے. اللہ اکبر. یاد رہے، حرام چیز کی تجارت جب مسلمان کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ اعلان بغاوت کر رہا ہوتا ہے. اے اللہ، ہوں میں تیرا بندہ، لیکن جو تو نے حرام تجارت قرار دی ہے میں وہی کر رہا ہوں. تو یہ اعلان بغاوت ہے، اللہ کے ساتھ کھلی دشمنی ہے. ہمیں حرام سے باز آ جانا چاہیے. چند اصولوں کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں جس سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ رزق، یہ تجارت کا کام حرام ہے. مثلا ایک مسلمان کی بیع پر بیع کرنا، یعنی اس کے سودے پر سودا کرنا. مجھے پتہ ہے یہ چیز فلاں بھائی نے خرید لی ہے، کنفرم ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں، تو میں 2-4 ہزار روپے زیادہ دے کر اس چیز کو خود حاصل کرنا چاہتا ہوں. یہ حرام ہے. بیع نجش، یعنی گاہک کو دھوکہ دینے کے لیے بڑھ چڑھ کر بولی کرنا. دھوکہ دینے کے لیے ایسی بولی، یہ حرام ہے. تو وہ میرے بھائی جو چیزوں کے ریٹ بڑھانے کے لیے عارضی لوگوں کو کھڑا کر لیتے ہیں، ایسے ان کو پتہ ہوتا ہے ہم نے ریٹ زیادہ کرتے جانا ہے تاکہ کوئی نہ کوئی زیادہ ریٹ میں بولے گا اس کو دے دیں گے. یہ دھوکہ حرام ہے. بولی میں دھوکہ ہو یا بولی کے علاوہ دھوکہ ہو، وہ حرام ہے. حرام اور ناپاک چیزوں کی تجارت، حرام چیزوں کی تجارت اور ناپاک چیزوں کی تجارت یہ حرام ہے. مثلا شراب، سود، سگریٹ، حقہ، پان وغیرہ، تمباکو وغیرہ الی آخرہ. حرام چیزوں کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے. دھوکہ کی بیع، اللہ اکبر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اناج کے ایک ڈھیر کے پاس سے ہوا. اناج کا ڈھیر لگا ہوا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اپنا ہاتھ داخل کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں نے نمی محسوس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اناج کے مالک، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بارش برس گئی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ پھر تو اس نمی والے حصے کو اناج کے اوپر کیوں نہ ڈال دیا؟ اس کو چھپایا کیوں ہے؟
تجھے نمی والے حصے کو اوپر کرنا چاہیے تاکہ خریدار کو پتہ چلے کہ اس میں پانی والا ہے یہ حصہ، یہ بارش والا حصہ ہے۔ اللہ اکبر، تاکہ خریدار لوگ اسے دیکھ لیں۔ اس موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 102 ہے۔ اللہ اکبر، مجہول چیز کی بیع، چیز کا وجود ہی نہیں ہے، غیر موجود چیز ہے، اس کی تجارت کرنا یہ بھی منع ہے۔ قرض کے ساتھ قرض کی تجارت، قرض کے ساتھ قرض کی تجارت کرنا یہ بھی منع ہے۔ ایک آدمی ایک چیز مقرر قیمت پر ایک مقرر وقت تک کے لیے فروخت کرے، پھر جب میعاد مقرر مکمل ہو جائے اور رقم نہ ادا کر سکے تو خریدنے والے سے وہی چیز کم قیمت پر خرید لے۔ اللہ اکبر، اور خریدنے والے کو خواہ مخواہ نقصان اٹھانا پڑے، یہ بیع حرام ہے۔ اللہ اکبر، تجارتی قافلوں کو منڈی میں آنے سے پہلے ہی جا ملنا اور ان کو منڈی کے اصل ریٹ سے دھوکے میں رکھتے ہوئے ان سے سامان خرید لینا، یہ تجارت یہ حرام ہے۔ دھوکہ نہیں دینا۔ ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے کسٹمر کو، یہ جو بھائی چیز منڈی میں لا رہا ہے، اس کو فائدہ پہنچے۔ جیسے مجھے اپنا حرص ہے مجھے فائدہ پہنچے، تو ہمیں اس کو بھی فائدہ پہنچانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، کسی قسم کا دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ دودھ روکے ہوئے جانور کی تجارت کرنا حرام ہے۔ اللہ اکبر، بھینس کو فروخت کرنا تھا، 1-2 دن پہلے ہی اس کا دودھ دھونا چھوڑ دیا، دودھ روک لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور کی بیع سے منع کیا، یہ دھوکہ ہے۔ پھلوں اور اناج کے پکنے سے پہلے ہی کھیت میں فروخت کر دینا، ابھی کچی فصل ہے، اس پر کوئی وبا 100 مسئلے مسائل آ سکتے ہیں۔ کچی فصل عموماً زیادہ جلدی خراب ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی ہماری شریعت نے منع کیا۔ اللہ اکبر، تصویر سازی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تصویریں بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب ہوگا۔ انہیں کہا جائے گا جو کچھ تم نے اپنے خیال کے مطابق پیدا کیا تھا، بنایا تھا، اسے زندہ کرو۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث نمبر 2151 ہے۔ اس سے ہر تصویر مراد ہے جس پر بھی تصویر کا اطلاق ہوتا ہو، خواہ وہ ہاتھ سے بنی ہو یا کیمرے سے بنی ہو یا کسی اور ذریعے سے بنی ہو۔ جاندار کی تصویریں بنانا حرام ہے، خواہ وہ تصویر کاغذ، دیوار یا کپڑے وغیرہ پر بنائے جائے۔ افسوس کہ تصویر ایک فتنہ کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ شوقیہ تصویریں، فحاشی پر مبنی تصویریں، خوشی کے مواقع پر تصویریں، اللہ اکبر، ہاں اضطرار، مجبوری کی حالت میں تصویر کی گنجائش ہے۔ پاسپورٹ پر تصویر مجبوری ہے، شناختی کارڈ پر، اس طرح ضروری کاغذات پر تصویر مجبوری ہے۔ اللہ اکبر، تو ہمیں حد الوسع تصویر سے بچنا ہے، حد الوسع تصویر سے ہمیں بچنا ہے۔ حرام چیزوں کی جب ہم تفصیل میں جاتے ہیں، حرام چیزوں کی تفصیل میں، اس میں کافی چیزیں آتی ہیں۔ مثلاً فحش فلمیں، ڈرامے، گانے، یہ جتنا بھی کام ہے
یہ حرام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر وہ پیسہ جو بے پردگی سے حاصل ہو وہ حرام ہے۔ فحاشی کے عریانی کے تحت کوئی ڈرامہ بنایا جائے، کوئی فلم بنائی جائے اور اس میں گانے ہوں، جھوٹ ہو، غلط باتیں ہوں اور شریعت اسلامی کے اصولوں کی پاسداری نہ ہو رہی ہو تو وہ رزق وہ حرام ہے۔ اسلام مذاق نہیں ہے، اسلام بڑا مقدس دین ہے۔ ان چیزوں نے معاشرے کو تباہ برباد کیا ہے، ان پر پابندیاں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بولی کی کمیٹی، یہ بھی ہمارے ہاں عام ہے۔ بولی کی کمیٹی، بولی کی کمیٹی میں واضح سود موجود ہے، اس لیے حرام اور ناجائز ہے۔ بینکوں والا سسٹم یہ جو چل رہا ہے، ٹینز کمپنیاں کتنی آگئی ہیں، انشورنس، بیمہ پالیسی، لکی کمیٹیاں، قسمت پڑی کے نام سے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ انشورنس، بیمہ پالیسی عام ہے، ہمیں اس سے پرہیز کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں حرام کاموں پر مشتمل ہیں، ان سے ہر ممکن بچیں۔ اللہ اکبر۔ پگڑی کی رقم لینا یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے، پگڑی کی رقم، لیکن اگر مالک مکان پہلے لی ہوئی رقم کی ماہانہ کرائے میں کٹوتی کرتا رہتا ہے تب جائز ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ کرایہ دار اس دکان کو آگے پگڑی لے کر بھی نہیں دے سکتا، آگے بھی پگڑی لے کر نہیں دے سکتا۔ اس کی تفصیل آپ فتاوی صحاب الحدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 260 میں دیکھ سکتے ہیں۔ جس نے اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی، اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کا مال بھی حرام ہے۔ ایک کاروبار کی آمدنی سے زکوٰۃ یا عشر دے دیا لیکن باقی کاروبار سے جو آمدن ہے اس سے زکوٰۃ یا عشر نہیں دیا تو اس سے بھی گھر کی آمدن، گھر کا رزق وہ حرام بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ڈیوٹی میں کوتاہی کرنے والا، ناپ تول میں کوتاہی کرنے والا، ڈیوٹی میں کوتاہی کرنے والا تنخواہ پوری لے رہا ہے اور ڈیوٹی میں سستی کرتا ہے، موقع ملے سو جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، جلدی آتا ہے، اس میں تمام شعبہ جات اس میں شامل ہیں۔ امام مسجد سے لے کر مکمل شعبہ جات ملازمت کے تمام شعبہ جات اس میں شامل ہیں۔ ڈیوٹی میں کوتاہی نہیں کرنی، جو ڈیوٹی ہے اس کو ڈیوٹی سمجھ کر سر انجام دینا ہے۔ ملازمت اختیار کرنے کے لیے رشوت دینا، رشوت دے کر نوکری لگنے والا یہ حرام ہے، رشوت کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جعلی سند پر ملازمت اختیار کرنا، جو کسی کمپنی نے، کسی مل نے، کسی ادارے نے سند کا ایک سند لازم قرار دی ہے، ڈپلومہ لازم قرار دیا ہے، انسان نے کیا نہیں ہے بلکہ بازار سے جعلی سند حاصل کر کے وہ داخل ہو جاتا ہے، لو جی میرے پاس سند ہے، اور نوکری وہ تلاش کر لیتا ہے جھوٹی سندیں بنا کر، یہ حرام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امتحان چل رہا ہے، پاس ہونے کے لیے نقل لگا رہا ہے، پیسے دے کر نمبروں کو زیادہ کر رہا ہے، اپنے نمبروں کو، یا کوئی ادارہ اپنے ادارے کو آگے سے آگے لے جانے کے لیے وہ رشوت دے کر 4 نمبر زیادہ کروا رہا ہے تو یہ حرام ہے۔
اللہ اکبر. انہی نمبروں پر اسے اچھی سند ملے گی اور اس ادارے کو اچھی بقا ملے گی، اچھا نام نکلے گا. جی فلاں ادارے نے تو ٹاپ کر دیا ہے، اتنے نمبر حاصل کر لیے ہیں. تو اس جھوٹ کی بنا پر کتنی دنیا داخل ہوگی، جھوٹ کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہوگا. تو یہ سارا حرام ہے پیسہ جو اس کاروبار سے، اس کام سے آئے گا. اللہ اکبر. حضرات گرامی، یہ چند اہم چیزوں کی طرف میں نے اشارہ کرنا مناسب سمجھا. ابھی میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس کا تعلق سود کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، پھر جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آئے پس وہ باز آ جائے. تو جو پہلے ہو چکا ہو وہ اسی کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ ایسا کرے تو وہی آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سود یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا ناسور بن چکا ہے. ہر کام میں سود، ہر چیز میں سود، اور اس کے نام تبدیل ہو چکے ہیں. اس کے سود کے نام لوگوں نے تبدیل کر دیے، اور قرب قیامت کی یہ نشانیوں میں سے ہے کہ سود عام ہوگا. آج ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ کبیرہ ترین یہ گناہ ہے، اکبر الکبائر میں سے ہے. ہمیں سود کو اپنے معاشرے سے، اپنے گھر سے، اپنے ذات سے دور کرنا ہے. اللہ کی قسم، جس کو سود کی عادت پڑ گئی وہ ساری عمر سود سے نہیں بچے گا، وہ سود میں ہی ملوث رہے گا. اللہ اکبر. اسی طرح حلال تجارت کی بھی اقسام ہماری شریعت نے بیان کی ہیں. اس صورت کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کمائے، رزق حلال اپنے ہاتھ سے کمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک صحابی نے کہ کون سی کمائی زیادہ پکیزہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آدمی کے اپنے ہاتھ کی کمائی، کسی شخص کے اپنے ہاتھ کی کمائی یہ سب سے پکیزہ ہے. اور ہر قسم کی تجارت جو دھوکے اور فریب سے پاک ہو. انسان اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرے، کوئی کام کرے، کوئی پیشہ اختیار کرے اور اس میں دھوکہ نہ ہو اور فریب نہ ہو، تو ایسی مزدوری، ایسا رزق اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے. اللہ اکبر. یہ حدیث مسند بزار اور مستدرک حاکم میں حسن درجے کی ہے. مستدرک حاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1 ہے. اللہ اکبر. بیوہ اور مسکین وغیرہ کے لیے کمانے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بیوہ اور مسکین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے محنت مزدوری کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، اور اس شخص کی طرح ہے جو رات کو قیام کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے. یہ کون ہے؟ جو رزق حلال کماتا ہے. کیوں کماتا ہے؟ کسی بیوہ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. بہن بیوہ ہو گئی، بیٹی بیوہ ہو گئی، بھابھی بیوہ ہو گئی، خالہ، چاچی، مامی، رشتہ داروں میں سے یا محلے میں سے یا کہیں سے بھی پتہ چلا فلاں ماں بہن بیٹی بیوہ ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے. انسان نیت کر لے کہ میں نے اس ماں بہن بیٹی کے لیے
اس بیوہ کے لیے میں نے کمانا ہے، مسکین کی کفالت میں کروں گا، یتیم کی کفالت میں کروں گا۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ ابھی ہم نے حدیث پڑھی، یہ شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، اللہ اکبر، اور اس شخص کی طرح ہے جو رات کو قیام کرتا ہے اور دن کو روزے رکھتا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث نمبر 5353 ہے، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2982 ہے۔ سبحان اللہ، اپنی اولاد کے لیے ہر کوئی کماتا ہے، لیکن کتنا ہی خوش قسمت ہے وہ انسان جو محتاج لوگوں کی ضروریات کے لیے کماتا ہے۔ آئیں ہم اپنے رزق کا ایک مناسب حصہ کسی بیوہ کے لیے، کسی یتیم کے لیے، کسی مسکین کے لیے وقف کر دیں، تاکہ ہمارا ہر دن، ہماری ہر رات مجاہد کی طرح لکھی جائے، اور رات کو قیام کرنے کا ثواب ہمیں ملے، اور دن کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے۔ اللہ اکبر۔ نیک آدمی کا امیر بننے کے لیے جائز کاروبار کرنا، انسان متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق حلال وافر دے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ سنیں، متقی انسان اگر اللہ کے کاموں میں اپنا مال صرف کرنے کی نیت سے زیادہ کاروبار کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یاد رہے کہ وہ امیر جو کنجوس ہے اور مسلسل امیر بننے کے چکروں میں ہر طرح کا مال جمع کرتا رہتا ہے، خواہ حلال ہو یا حرام، تو ایسے شخص کا دولت کو اکٹھا کرنا حرام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، چونکہ وہ حلال الحرام کی تمیز نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خوشحالی کا ذکر چھیڑ دیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، متقی آدمی کے لیے دولت مند ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور متقی کے لیے صحت دولت سے بہتر ہے، اور طبیعت کا خوش ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح ہے، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 372 میں یہ حدیث ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں حلال و حرام کے اصولوں کو سمجھ کر قرآن و سنت کے مطابق تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔